قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ بن عتبہ بن ربی بن عبد الشمس بن عبد المناف قرشی ابچمی کا نام محشم، ہاشم یا ہاشم بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں دعوت دین کے لیے مقیم نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ پہلے آپ نے حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، بعد ازاں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کی بیوی سہیلہ بنت سہیل بن عمر ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں آپ کا بیٹا محمد بن ابو حذیفہ پیدا ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے خوبرو اور طویل قد و قامت والے تھے۔ آنکھ قدرے ترچھی تھی۔ آپ کا ایک دان دوہرا تھا، یعنی ایک دان کی جڑ ہی سے دوسرا دان نکل کر پہلے دان پر چڑھایا تھا۔ آپ نے بدر، احد، خندق اور حدیبیہ سمیت تمام معرکوں میں شرکت کی۔ جنگ یمامہ 12 ہجری 633 میں 85 یا 54 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ موسیٰ بن عمیر بن ہاشم بن عبد المناف بن عبد الدار بن قصہ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصہ پر جا کر ملتا ہے۔ نوجوانان مکہ میں حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ جوانی اور رعنائی، خوش پوشی اور ناز و نام کی آغوش میں پرورش کے اعتبار سے مشہور تھے۔ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ ماں کو ہمیشہ یہ دھن لگی رہتی تھی کہ مکہ بھر میں ان کے بیٹے کا لباس سب سے زیادہ قیمتی اور عطر سب سے زیادہ مہکنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے مکہ میں کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو لمبے بالوں، عمدہ اور بریک لباس اور ناز و نام میں موسیٰ بن عمیر سے بڑھ کر ہو۔ یہ دار ارقم میں مسلمان ہوئے تھے۔ ماں باپ کے خوف سے قبول اسلام کا اظہار نہ کیا۔ ایک روز عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو قوم کو ان کے اسلام کی خبر دے دی۔ ماں باپ اور قوم سب ان سے ناراض ہو گئے۔ انہیں قید کر دیا گیا۔ جو ہی موقع ملا قید سے نکل بھاگے اور حبشہ کی طرف جانے والے مہاجرین کے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ تشریف لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کا یہ شہزادہ انتہائی زہد کی زندگی بسر کرنے لگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگی ایک چادر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی ناز و نام والی سابقہ زندگی اور موجودہ حالت کا احساس فرما کر آپ زندہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کوئی صبح ایک جوڑے میں کرے گا اور شام دوسرے کپڑے میں کرے گا، اور اس کے آگے ایک برتن رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے ویزاں کرو گے جس طرح کعبے کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس دن تو ہم بہت اچھی حالت میں ہوں گے، محنت و مشقت سے فارغ اور عبادت ہی کے لیے وقف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ ان دنوں سے تم آج کے دن بہتر ہو۔ بیعت اولیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ جا کر تعلیم قرآن اور تدریس دین کا فرض انجام دو۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی۔ آپ لوگوں کے گھروں پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ کی دعوت پر مشرکوں کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ پھر سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ 70 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔
مکہ میں آپ تھوڑا عرصہ ٹھہرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 دن پہلے ربیع الاول میں مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ آپ نے غزوہ احد 3 ہجری 625 میں شہادت پائی۔ سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے اس اعمال حسنہ کا کوئی پھل نہیں چکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ تاہم ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر پھل کھاتے تھے۔ وہ مصعب بن عمیر احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی، وہ بھی ایسی کہ اگر ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پر اذکر گھاس ڈال دیں۔ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن حلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ۔ ان کے والد کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جبکہ ان کی والدہ برہ سردار عبد المطلب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نسب 7ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن حارث، ابو سلمہ، ارقم بن ابی ارقم اور عثمان بن مغعون رسول اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو ان چاروں نے اسلام قبول کر لیا اور گواہی دی کہ آپ ہدایت اور روشن دین پر ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف کی جانے والی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی۔ بعد ازاں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ سلسلہ مواخات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن خیثمہ اوسی کو آپ کا بھائی بنایا۔ سیدنا ابو سلمہ بدر اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد میں ابو اسامہ جشمی نے آپ کا بازو زخمی کر دیا۔ ایک ماہ بعد زخم مندمل ہو گیا۔ محرم 4 ہجری 625 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 150 آدمیوں کے دستے کی قیادت سونپ کر بنو اسد کی طرف بھیجا۔ واپسی پر آپ کا وہ زخم دوبارہ پھوٹ پڑا جو غزوہ احد میں لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.